ہر ایک شخص اپنے اپنے اندر جھانکے کہ اس نے کیا ایسا کر دیا. ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ رب العزت کی کرم نوازیاں، اس کے محبوب کا صدقہ ہمیں ملتا رہتا ہے. اگر وہ چاہے تو تمام لوگوں کو ایک لمحے میں ملیا میٹ کر دے، تہس نہس کر دے، اور کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو. یہ ہمیں تنبیہات ہوتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی تکالیف، پریشانیاں، مسائل میں گرفتار کر کے وہ ہمیں چیک کرتا ہے. تو ایک میرا ویڈیو کلپ ہے جس میں نے مجاہدات کے بارے میں کہا ہے. مجاہدات جو ہوتے ہیں نا، جیسے مجاہد ہوتا ہے نا، میدان جنگ میں جا کے لڑتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے. ایک مجاہدہ یہ ہوتا ہے اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا. اچھا، وہ ہر کسی کے بس کی بھی بات نہیں ہے اپنے نفس سے مجاہدہ کرنا، اس سے روحانی ترقی ہوتی ہے. تو بڑے بڑے بزرگوں کی صحبت میں جب انسان بیٹھتا ہے نا تو وہ اسے مجاہدے کراتے ہیں. یعنی کبھی کہیں گے کہ بھائی پورے دن میں تم نے جو ہے کھانا صرف ایک ہی ٹائم کھانا ہے، اب بھوک بھی لگ رہی ہے تو نہیں کھانا ہے، ایک ٹائم کھانا ہے، پانی کم پینا ہے، ٹھیک ہے، آرام کم کرنا ہے. ویسے بھی یہ سنت بھی ہے، کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا بھی کم ہے. بعض اوقات یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بولنا نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے بولنا نہیں ہے، آپ نے اشاروں سے بات کرنی ہے. یہ مجاہدے کی شکل ہے. کبھی کبھی عبادتیں، ریاضتیں، ذکر اذکار بتائے جاتے ہیں، رات میں آدھی رات میں اٹھ کے عبادت کرنی، اور مختلف طریقے ہیں، مختصر کر کے بتا رہا ہوں. ایک مجاہدے کی شکل یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کو وہ بندہ پسند بھی آ گیا ہے، وہ چاہتا ہے اس کے درجات بھی بلند ہو جائیں. اب اس کے اندر کوئی ایسی کارکردگی بھی نہیں ہے کہ جس سے اس کے درجات بلند ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے، تھوڑی سی پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے، تھوڑی مشکل میں گرفتار کر دیتا ہے، کچھ اس کو تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، کچھ بیمار ہو جاتا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہی ہونے لگتا ہے کہ لوگ اس کی بات ہی نہیں مان رہے. وہ اچھی باتیں کر رہا ہے لیکن بولتے چل تیری ایسی کی تیری، جیسے ہوتا ہے نا، وہ حروف عام میں یہی بات کرتے ہیں نا، ہم کیوں مانے تیری بات. اب اس کے جو دل میں کٹن پیدا ہوتی ہے نا، ایک دکھ ہوتا ہے کہ یار میں اتنی پیاری اچھی بات بتا رہا ہوں، اس کے لیے بتا رہا ہوں، اسی کے فائدے کی بتا رہا ہوں، لیکن سامنے والا کیا کرتا ہے، اس کو رد کر دیتا ہے. تو ایک جو اندر کچوکے لگتے ہیں نا، کچوکے لگتے ہیں، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے. یعنی آپ بڑے مخلص ہیں سامنے والے کے ساتھ اور وہ آپ کو لفٹ ہی نہیں کرا رہا. یہ بھی مجاہدی کی ایک شکل ہوتی ہے. اللہ رب العزت آپ کی وہ جو تکلیف پیدا ہو رہی ہے، لیکن اس کے بدلے میں آپ نے لڑنا نہیں ہوتا، اس کے بدلے میں لڑنا نہیں ہوتا، بلکہ صبر کرنا ہوتا ہے. جو آپ صبر کرتے ہیں، جو شکر کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو، اپنے نفس کو مار لیتے ہیں، در حقیقت یہ جو مجاہدہ کرایا جاتا ہے تزکیہ نفس ہوتا ہے. ہمارا نفس بڑا بے قابو ہو جاتا ہے نا، تو نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے بزرگان دین یہ پریکٹس کراتے ہیں، مشق کراتے ہیں. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وہ کچھ نہیں کر پا رہا ہوتا تو اس کو کسی تکلیف میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. وہ اسی طرح کی تکلیفیں ہوتی ہیں، اس میں وہ صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، زبان پہ حرف شکایت نہیں لاتا، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے درجات بلند ہونا شروع ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک شکل ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت نے دیکھیں آج کل کے حالات میں کرونا وائرس یا اور بیماریاں یا وبائیں پھیل گئیں تو ہمیں کتنی تکلیف سے وقت سے گزرنا پڑ رہا ہے. پورے کے پورے گھر کے لوگ افیکٹو ہو جاتے ہیں. تو خیر، ہمیں ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ مسلمان اس چیز میں بہت آگے، باوضو بھی رہتے ہیں، غسل بھی کرتے ہیں، صاف ستھرے بھی رہتے ہیں. صفائی نصف ایمان ہے، اچھی بات ہے. تو ہمیں احتیاط بھی کرنی چاہیے. اپنی جان کی حفاظت بھی کرنا فرض ہے، دوسرے کی جان کی حفاظت بھی کرنا فرض ہے، اس کی حفاظت کریں. لیکن سوچئے گا کہ اللہ نے اپنے دربار میں آنے سے روک دیا، کتنی بڑی بات ہے. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی کے دربار میں جائیں یا اللہ کی حرم میں، کعبۃ اللہ میں جائیں تو کوئی اپنی مرضی سے نہیں جا سکتا، وہ اللہ کی مرضی سے ہی جاتا ہے، اسی کی اجازت ہوتی ہے تو جاتا ہے، بلاوا ہوتا ہے تو جاتا ہے. تو یہ کیسی بات ہے کہ اللہ نے بلاوا کیوں نہیں بھیجا؟ وہ لوگ جو کئی دفعہ سے جا رہے تھے وہ بھی نہیں گئے، جو نہیں جا رہے تھے وہ بھی نہیں گئے، جن کے پیسے ہیں وہ بھی نہیں گئے، جن کے پیسے نہیں ہیں وہ بھی نہیں گئے، جو ہمیشہ جاتے تھے وہ بھی رک گئے. تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے. اب میں آپ کو الزام دیتا رہا ہوں، انہیں الزام دیتا رہا ہوں، وہ مجھے الزام دیتے ہیں، بات نہیں بنے گی. بات تب بنے گی جب ہر شخص اپنے بارے میں سوچے گا کہ کہاں کہاں کوتاہیاں ہو گئی، کہاں کہاں غلطی ہو گئی، اور استغفار کر لے، توبہ کر لے، درود پاک پڑھ لے، صدقہ خیرات کر لے.
اور صدقے کی ایک بہت پیاری شکل بتاتا ہوں جس میں پیسے بھی نہیں لگتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کے مسکرا لینا بہترین صدقہ ہے. سبحان اللہ. تو ہمارے درمیان میں تو بے شمار لوگ، اللہ معاف کرے، اتنے کنگلے ہو گئے ہیں، مطلب یہی لفظ استعمال کروں گا، کنگلے ہو گئے اور اتنے زیادہ غریب ہو گئے کہ ان کے پاس دینے کے لیے مسکراہٹ بھی نہیں ہے. بہت سارے معاشرے میں دیکھیں گے آپ ان سے بات کریں گے منہ ایسا بنا کے، ہے نا، منہ ایسے گھما لیں گے. او بھائی کیا ہو گیا؟ مسلمان ہی ہو نا. اگر مسلمان ہی ہو تو اتنا تو خیال کرو کہ اللہ کے نبی بھی ایسا کرتے تھے، نہیں کرتے تھے نا، تو کیوں کر رہے ہو؟ کیا ہو گیا؟ کون سی ایسی پریشانی ہو گیا؟ قیامت آ گئی کیا؟ ہے کہ نہیں کہ اس وقت کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا. لیکن بڑی پیاری بات ذہن میں آ گئی، چلو میں بتا ہی دیتا ہوں. کہتے ہیں نا قیامت میں کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوگی، یہاں تک کہ دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ دیں گی مائیں اور بھاگ جائیں گی ادھر ادھر اپنی بچانے کی اس میں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا. لیکن میری بات یاد رکھنا کہ اس وقت ایک ذات پاک ضرور ہوگی جو اللہ کے محبوب کی ہوگی، جو اپنے امتیوں کو دیکھ رہے ہوں گے، ان کی خیر خواہی کے لیے، شفاعت کے لیے انہیں بچا رہے ہوں گے. یہ تو اللہ کے نبی کی بات ہے. تو آخری سنت پہ عمل کرنا اللہ والے کہاں چھوڑیں گے؟ تو اللہ نے ان کو محروم تھوڑی کیا. کتنے ہی اللہ کے محبوب کے امتی ایسے ہوں گے جن کو اختیار دیا گیا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح بے شمار اولیاء کاملین کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی ہی لوگوں کو وہ بھی جنت میں لے جائیں گے. کیونکہ یہ بھی تو سنت ہے. جب اللہ کے محبوب، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، شافع محشر ہیں، شفاعت آخری انہی کی ہی ہوگی، اتھارٹی انہی کو ہے. جسے چاہو محبوب اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ، ہم تمہیں راضی کر دیں گے. تو اللہ والے کچھ ایسے ہوں گے جو عاشق رسول، ان کو بھی اتھارٹی دی ہوئی ہوگی کہ تم بھی جسے چاہو بچا لو. تو یہ آخری سنت ہے، آخری سنت ہوگی جو وہاں پر ادا کی جائے گی. تو بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس والی سنت کو چھوڑ دیں؟ مجھے تو یہ من میں نہیں آتا کہ میں وہاں پر کھڑا ہوا ہوں اور مجھے میرے پیچھے جو لوگ ہیں جن کی میں ناموں کی مالا جپتا ہوں، جن سے محبتوں کے دعوے کرتا ہوں، جن کا ساتھ ہے، جن کی نسبت میں رہتا ہوں، یقیناً وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، وہ مجھے بھی ساتھ لے کے جائیں گے. تو پھر درجہ بدرجہ سنتوں پہ عمل ہوگا تو پھر میں بھی پتہ نہیں کتنے لوگوں کے لیے بچت کا سامان بن جاؤں گا. ایک عام آدمی جو حافظ قرآن ہے، کئی لوگوں کو جو جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی انہیں جنت میں لے کے جائے گا، ہے نا. تو ایک عام سا آدمی جو حافظ قرآن ہے وہ لے جائے گا. تو پھر ولی اللہ کیسا ہوگا؟ جو اللہ ہی والا کہلاتا ہے، اس کو بھی اللہ نے اتھارٹی دی ہے تو بھی لے جا، ہم تیری بھی بات مان لیں گے. کیسی بات ہے؟ تو پھر ہم لوگ کیوں نہ ہوں ایسے کہ میں تو جنت میں جاؤں تو میرے پیچھے ہو سکتا ہے میرا کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی ماں باپ، یا کوئی ایکس وائی زی، کوئی بھی دوست اقارب، انہیں بھی نہ لے جاؤں. مہنگا سودا تو نہیں ہے. اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ صرف زبان پہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے، ذہن کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، دل پہ قابو کرنا پڑتا ہے. چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، اللہ نے اس میں کتنی وسعت رکھی ہوئی ہے، اس میں کتنی عبادتوں کے ساتھ اس میں ہمارے لیے فیوز و برکات رکھے. اللہ کے محبوب کی سنت عمل کیے جائیے، اللہ سے مزاج اپنا میچ کیے جائیے، اللہ والے بن جائیں، اور پھر کیا ہوگا؟ اپنے نفس پہ کنٹرول کرتے ہوئے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ وہی اتھارٹی دے گا. میں نے کہا نا، اللہ والوں کی طرح آپ کو بھی یاد کیا جائے گا. کوئی آپ کا ہی عرس بنا رہا ہوگا، آپ کے نام بھی لنگر کر رہا ہوگا. دل تو یہی چاہتا ہے نا کہ کوئی ہمیں بھی تو پوچھے، کوئی ہمیں بھی تو یاد کرے. تو کیسے یاد کرے گا؟ تو لوگوں کے درمیان میں ویسے ہی رہتا ہے جیسے اللہ والے رہتے تھے؟ نہیں، تو پھر نہیں ہوگا. لیکن اگر ویسا رہتا ہے تو پھر تیرے ساتھ بھی ویسے ہی ہوگا. تو اللہ تعالی ہمیں اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.